اتنا سویئر تھا ایکسیڈنٹ کہ میں 2 سال ٹوٹلی طور پر بیڈ ریسٹ رہا. ہم غریب گھرانے سے ہیں, ہمارا گھر بھی اپنا نہیں ہے, نانوں کا گھر ہے جس میں ہم رہتے ہیں, اور جو دوستوں کا ساتھ چھوڑ جانا وہ موٹیویشن ہے. تو جب میں ذرا تھوڑا بہتر ہوا تو دوبارہ سے میں نے اپنی ڈگری کنٹینیو کر لی 4th ایئر سے. ویل چیئر پہ آتا تھا, ڈگری مینیج کرتا تھا. میرا نام ڈاکٹر حافظ نعمان ہے. میرا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ 0322401896 ہے. اسی پہ میرا ایزی پیسہ, جیز کیش, سادہ پے اور راست آئی ڈی ہے, اور میرا اکاؤنٹ کا ٹائٹل محمد نعمان ہے. اس کے علاوہ جو میرا میزان بینک کا اکاؤنٹ ہے, بینک کا اکاؤنٹ وہ میزان بینک ہے, اور میرا اس کا اکاؤنٹ ٹائٹل محمد نعمان ہے, اور بینک کا اکاؤنٹ نمبر 1001005924788 ہے, اور میرا جو IBN نمبر ہے جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے لیے ہے وہ ہے PK351MEZN001010592478. یہ میرا بینک کا IBN نمبر ہے. تھینک یو. اور آج میرے پاس ایک بہت زیادہ موٹیویشنل سٹوری ہے, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے. یہ میرے ہاتھ میں آپ لوگ ڈگری دیکھ سکتے ہیں, یہ فزیو تھیراپی کی ڈگری ہے محمد نعمان صاحب کی. محمد نعمان صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا بیسیکلی, جی. تو کس سال میں ہوا تھا یہ ایکسیڈنٹ, اور اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ جی, بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا جو آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تو میں 2011 میں میری ڈگری سٹارٹ ہوئی تھی ایک کالج میں. وہاں سے ہم مائیگریٹ کر کے یونیورسٹی میں آ گئے تھے. تو اس کے بعد 2015 تک میں پڑھ رہا تھا, 4th ایئر جا رہا تھا میرا. تو 2015 میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں میری 5 بونز فریکچر ہو گئی تھیں, اور میرے پورے جسم پہ وونڈ تھے. کان چلے گئے بیچ میں, ابھی بھی ادھر ایک کانچ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو 11 میں شروع کر کے 15 میں ایکسیڈنٹ ہوا میرا. تو وہ اتنا سویئر تھا ایکسیڈنٹ کہ میں 2 سال ٹوٹلی طور پر بیڈ ریسٹ رہا, اور بیڈ کے اوپر ہی میرا ہر چیز ہوتی تھی, کھانا پینا, واش روم. بھائی ہوتے تھے میرے ساتھ جو واش روم کروا دیتے تھے. تو اتنا سویئر تھا ایکسیڈنٹ بھائی جان کہ ڈاکٹرز یہ کہتے تھے, میرے ماموں کو کال کی انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو آ کے دیکھ جائیں. اس حد تک سویئر تھا ایکسیڈنٹ. وہ لائک ڈاکٹرز کہتے تھے کہ بچہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا بلڈ بالکل ہی ختم ہو گیا تھا. تو پھر جب اللہ نے زندگی دینی ہوتی ہے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ وسیلے بھی بنا دیتا ہے. آہستہ آہستہ میں بہتر ہونا شروع ہوا. میرا ڈاکٹر کہتے تھے کہ اس کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی. اس حد تک میرا سویئر تھا. تو وہ ٹانگ میں سگنل نہیں آ رہے تھے, بالکل سگنل آنا شروع ہوئے. تو اس کے بعد ٹانگ بچ گئی. بعض کہتے تھے کاٹ دیں گے, اس میں سگنل آنا شروع ہوئے, وہ بچ گیا. تو اس طرح سے پھر میں بہتر ہونا شروع ہوا تھوڑا تھوڑا. 5 جب بونز فریکچر ہوئی نا, تو اس کے بعد نا ایک ٹانگ کی جو بون ہوتی ہے نا, فیمورل ہیڈ اس کو کہتے ہیں, کولے کی جو ہڈی ہوتی ہے. تو اس میں ڈاکٹرس نے نا روڈ ڈال دیے تھے, روڈس, اس کو ایکسٹرنل فکسیٹر کہتے ہیں. تو وہ ڈالنے کی وجہ سے نا مجھے بون کا انفیکشن ہو گیا تھا. اس انفیکشن کو MRSA انفیکشن کہتے ہیں. وہ بون کا انفیکشن ہوتا ہے اور اتنا سویئر ہوتا ہے, اس میں آپ کی ساری کی ساری بون خراب ہو جاتی ہے. تو بھائی یہ مسئلہ ہوا کہ میں بہتر ہونے کی بجائے میری ٹانگ کی بون جو سی تھی وہ زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, اور وہ اتنی خراب ہو گئی کہ پورے لاہور میں میرا کیس کوئی بھی نہیں پکڑ رہا تھا. ہم گورنمنٹ سارے ہاسپٹلس میں جاتے تھے, پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جاتے تھے, کوئی بھی نہیں پکڑتا تھا. تو ایک ہاسپٹل والوں نے ہمارا کیس پکڑا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اپنی ٹانگ بچانی ہے, انفیکشن کو پھیلنے سے بچانا ہے, تو آپ کو وہ بون کٹوانی پڑے گی, جڑ سے اس کو وہ ختم کروانا پڑے گا اپنے انفیکشن کلیئر کرنے کے لیے. تو پھر انہوں نے کہا لیکن آپ چل نہیں پائیں گے. تو پھر ہم نے وہ بون نکلوا دی انفیکشن کو کلیئر کرنے کے لیے. وہ بون نکل گئی. تو اس کے بعد میں بیڈ ریسٹ پہ رہا, ٹائم گزارتا رہا. اس کے بعد پھر 2 سال میں نے بیڈ ریسٹ گزارے ٹوٹلی طور پر. اس کے بعد اگلے 2 سال میں تھوڑا بہتر ہونا شروع ہوا. اس دوران میں نے اپنی ڈگری فریز کروا دی تھی. تو جب میں ذرا تھوڑا بہتر ہوا تو دوبارہ سے میں نے اپنی ڈگری کنٹینیو کر لی 4th ایئر سے.
تو پھر 4th ایئر سے میں نے کنٹینیو کی ڈگری. ویل چیئر پہ جاتا تھا یونیورسٹی, ویل چیئر پہ آتا تھا, ڈگری مینیج کرتا تھا. تو پھر 2020 کے اینڈ پہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی مدد سے میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لی. تو یہ اس وجہ سے میرا اتنا ڈگری میں 10 سال لگے. تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایکسیڈنٹ جو ہوا وہ کس طرح ہوا, یعنی سیویرٹی کا اس کا تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا, لیکن وہ ہوا کیا, وہ ذرا بتا دیں. جی میں ضرور بتا دیتا ہوں. ہم روڈ پہ جا رہے تھے, رکشہ میں بیٹھے ہوئے تھے, آگے رکشہ میں ڈرائیور کے ساتھ سیٹ ہوتی تھوڑی سی, وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم جا رہے تھے مین روڈ پہ, سروس روڈ سے نا ایک ڈالا نکلا تھا بڑا سا, اس نے ڈائریکٹ مجھے ہٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ مجھے ہٹ کیا تھا. تو اس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا, کتنے دن میں بے ہوش ہی رہا بالکل ہی. تو وہ بھلا ہو, جب اللہ نے آپ کی جان بچانی ہوتی ہے پھر اللہ کیا کہتا ہے, فرشتے بھی بھیجتا ہے. مجھے ادھر سے اٹھا کے لے گئے ہاسپٹل میں, ورنہ ادھر کیا ہوتا ہے کہ ادھر کوئی بندہ گرتا ہے, اس کو ویڈیو بناتے ہیں, تصویریں لیتے ہیں, اس اٹھاتا کوئی نہیں, بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا, بہت زیادہ کرم ہوا. اللہ نے زندگی دی, اللہ نے فرشتے بھیجے, اس طرح سے مجھے ہاسپٹل لے کے گئے. تو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ تھا, بہت سویر قسم کا ایکسیڈنٹ تھا. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ آہستہ 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 بہتر کرتے گئے. اور اس کے علاوہ ہم نا ایک غریب گھرانے سے ہیں. میرے ابو سبزی کا کام کرتے ہیں, میری امی سلائی کرتی ہیں, اور بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم غریب گھرانے سے ہیں, ہمارا گھر بھی اپنا نہیں ہے, نانوں کا گھر ہے جس میں ہم رہتے ہیں. تو میں اپنا علاج نہیں کروا سکتا تھا بالکل بھی. پرائیویٹ ہاسپٹل نے کیس پکڑا تھا, وہ بہت کوسٹلی تھا. تو اس طرح سے ہوا کہ میں نے سوشل میڈیا کمپین چلائی, اللہ نے تب بھی میرا ساتھ دیا, مجھے لوگوں نے سپورٹ کیا, اور میرا انہوں نے علاج کروا دیا. میرا انفیکشن الحمدللہ کلیئر ہو گیا, لیکن میں ڈسیبل ہو گیا. لیکن اس میں بھی اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ہے. اللہ نے نئی زندگی تو دی, امی کے سامنے تو ہوں, امی ابو کے سامنے ہوں, سلامت ہوں. تو اسی چیز کی مجھے موٹیویشن ملی کہ اللہ نے زندگی دی ہے. امی کی دعاؤں کی موٹیویشن, اور لوگوں نے جو میرے ساتھ سپورٹ کیا ٹریٹمنٹ کے دوران, اس کی موٹیویشن. ڈگری جو اسکالرشپ پہ تھی 100% اسکالرشپ پہ الحمدللہ یونیورسٹی میں, اس کی موٹیویشن کہ بھائی یہ نصیب والوں کو چانس ملتا ہے ڈاکٹر بننے کا اسکالرشپ. وہ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی موٹیویشن کیا تھی کہ آپ کا اتنا سیویئر ایکسیڈنٹ ہوا, لیکن اس کے باوجود آپ نے پڑھائی نہیں چھوڑی. ادھر تو کچھ چھوٹی سی بات ہو جائے تو چھوڑ دی جاتی ہے پڑھائی. جی یہی موٹیویشن تھی. ایک تو امی کی دعائیں, امی کہتی تھی میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے ہے, سلامت ہے, کوئی بات نہیں, بیڈ پہ ہے. پہلے 2 سال بہت سویئر تھے, بیڈ پہ, ٹوٹلی بیڈ پہ. بیڈ سور بن جاتے ہیں پیچھے, تو بہت ٹینشن تھی, وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوتے. تو بیڈ پہ تھا, امی کی نظروں کے سامنے تھا. امی کہتی کوئی بات نہیں, بیڈ پہ ہے نا, میرے سامنے تو ہے, سلامت تو ہے. اس چیز نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا, اتنا موٹیویٹ کیا کہ امی بیڈ پہ کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے, کیوں نہ میں ہمت کر کے چلو کم از کم اتنا ہو, میرا انفیکشن کلیئر ہو, میری زندگی بچے. اور میں ویل چیئر پہ ہوں, کوئی بات نہیں, لوگوں کی زندگیاں گزرتی ہیں. تو اس وجہ سے امی کی موٹیویشن, یونیورسٹی میں جو اسکالرشپ تھی فل 100%, اس کی موٹیویشن, اور جو دوستوں کا ساتھ چھوڑ جانا وہ موٹیویشن کہ سب چھوڑ گئے, کوئی بات نہیں, اللہ تو ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کوئی بات نہیں, اسٹرگل کرتے ہیں زندگی میں, فیملی ساتھ ہے, کوئی بات نہیں. اچھا تو ویسے تو دوستی میں دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنی دوستی جو ہے وہ قائم رکھیں گے, کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے, لیکن آپ کے اوپر جب اتنا مشکل وقت آیا, کٹھن وقت آیا, تو آپ کے دوستوں نے کیا مطلب آپ کا ساتھ چھوڑ دیا, اور کیا ہیلپ کی, کوئی ہیلپ نہیں کی انہوں نے؟ انہوں نے ٹوٹلی ساتھ چھوڑ دیا, بالکل بھی انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا, نہ میرا فائنینشلی ساتھ دیا, نہ مجھے مورلی ساتھ دیا, بالکل ہی. بھائی میرا کیا قصور تھا, میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, بتائیں. فائنینشیل نہیں کر سکتے تھے, مورلی سپورٹ تو کر سکتے تھے, رابطے میں تو رہ سکتے تھے, بالکل بھی نہیں کیا انہوں نے. دوست یار ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, لیکن اللہ پاک کی ذات تو ہوتی ہے نا ساتھ. پھر اللہ پاک نے میرا وسیلہ بنایا, میرا ٹریٹمنٹ بھی ہوا, وہ انہوں نے مدد نہیں کی تھی تو کیا ہوا, اللہ نے میرے وسیلے تو بنا دیے تھے نا. تو میں ان دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں, یہ وقت ہوتا ہے ساتھ دینے کا, چھوڑنے کا وقت نہیں ہوتا, یہ ساتھ دینے کا وقت ہوتا ہے. آج دیکھیں آپ کے سامنے ہوں میں, آپ لوگوں نے, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, آپ نے یاد کروا دی ہے. ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ تو ساری زندگی بیڈ پہ رہے گا, تو چل نہیں سکتا. پیور ٹونٹ بھائی کیا تھا. انہوں نے کہا بیڈ پہ رہے گا, چل نہیں سکتا, تجھے 1 روپیہ بھی لوگ ڈونیٹ نہیں کریں گے, 1 روپیہ بھی نہیں. اور میرا ٹریٹمنٹ تھا ہی لاکھوں کا. میں نے دل پہ لی اس کی باتیں بہت زیادہ, لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پاک آپ ساتھ ہو میرے. پھر اللہ نے میرے وسیلے بنائے,
الحمدللہ میرا علاج ہوا. میں ان لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے تب سپورٹ کیا تھا. اور اس میں یونیورسٹی کے سارے دوست ساتھ چھوڑ گئے تھے, لیکن پنجاب کالج کے جو میرا انٹر تھا اس کے 3 سے 4 دوستوں نے میرا ساتھ دیا. ان کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو یار, آپ لوگ ساتھ تھے, آپ کی وجہ سے آج دیکھو میں ڈگری بھی کمپلیٹ کر سکا ہوں. بہت شکریہ یار آپ کا. جی, یہ ایک بہت موٹیویشنل اسٹوری ہے ڈیفینیٹلی, اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ میں یہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر بتانا چاہوں گا کہ یہ میڈیکل کی پڑھائی تھی جو کہ 5 سال کا پروگرام ہوتا ہے, وہ انہیں 10 سال لگ گئے اس ڈگری کو کمپلیٹ کرنے میں, تو پھر بھی انہوں نے جو ہے اس کو چھوڑا نہیں. تو یہ جو ہمارے آج کل کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ لوگوں میں سے بھی کافی سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے, ان کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہونی چاہیے کہ پڑھائی کو اس طرح چھوڑ نہیں دینا چاہیے اگر کوئی مشکل بھی آ جاتی ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے ہمیں جو ہے وہ ہیلپ بھی کرنی چاہیے. تو آپ کا اگر کوئی, آپ بتا رہے تھے کہ آپ کلینک بنانا چاہ رہے ہیں آگے, تو اس کے لیے کوئی نمبر وغیرہ ہے جس پہ لوگ اگر ڈونیٹ کرنا چاہیں تو؟ پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں میرے جیسے لوگوں کی جو کنڈیشن ہوتی ہے نا, وہ ساری زندگی مانگ کے گزار دیتے ہیں. ان جیسے لوگوں کی مدد کر بھی دیتے ہیں لوگ, لیکن مجھے ساری زندگی مانگ کے نہیں گزارنی. میں نے جتنی یونیورسٹی میں اسٹرگل کی نا, 10 سال زندگی کے اسٹرگل کی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا کلینک ڈال لوں, حق حلال کا کماؤں, کسی کی مدد کے بغیر گزاروں زندگی. تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں میرا کلینک بنانے میں جتنی آپ کر سکتے ہیں, تاکہ میں خود کماؤں, اپنی فیملی کو سپورٹ کروں. میری فیملی نے بہت ٹف ٹائم گزارا ہے, اور ہمارا یہ بھی ٹائم تھا کہ ہم نے مرچوں کے ساتھ بھی روٹیاں کھاتے رہے, ہم دہی کے ساتھ کھاتے رہے ہیں, ٹماٹر ہوتے تھے ان کو پیس لیتے تھے اس کے ساتھ کھاتے تھے. میں جب یونیورسٹی میں لاہور پڑھتا تھا, میرے اوپر یہ ٹائم تھا کہ کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے, میں دسترخوان سے بھی کھانا کھاتا تھا, لیکن میں موٹیویٹ رہا, ہمت نہیں ہاری, اللہ سے کبھی شکوہ نہیں کیا, ہمت رکھی. تو میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ایک دفعہ مجھے ڈونیٹ کر دیں, میرا ساتھ دے دیں, مجھے کلینک ڈلوا دیں. اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا, اللہ کہتا ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں صرف شکر ہی کیا ہے, میں نے اللہ تعالیٰ سے کبھی شکوہ نہیں کیا. یونیورسٹی کی اسکالرشپ مل گئی, یہ اللہ کا شکر کرتا رہا, اسکالرشپ مل گئی, اللہ کا شکر کیا, ٹریٹمنٹ کا لوگوں نے سپورٹ کر دیا, اللہ کا شکر کیا, ڈگری کمپلیٹ ہو گئی. اور میں نے بہت زیادہ ہمیشہ دعا کی ہے نصیب کی. آپ لوگ نصیب کی دعا کے پیچھے پڑ جائیں, بس اللہ تعالیٰ سے مانگیں, رو رو کے مانگیں. میرے نصیب کی وجہ سے اسکالرشپ ملی, نصیب کی وجہ سے میں بہتر ہوا, نصیب کی وجہ سے ہی میں ڈگری کمپلیٹ کی, اور اب نصیب کی وجہ سے ہی انشاءاللہ میرا کلینک ابھی بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میرا کانٹیکٹ نمبر یہ ہے 0322401896 نعمان. جی ناظرین, تو بالکل آپ لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے لوگوں کی ہیلپ کریں, اور یہ جو نمبر بتایا گیا ہے اس پہ ضرور ڈونیٹ کریں جتنا آپ لوگ کر سکتے ہیں. تھوڑی ویلیو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھے گی, اور اس کا اجر انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملے گا. اور اسے موٹیویشن جو ہے وہ ضرور لینی چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.